اور اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ راز رکھنا سنت الہی ہے۔ میں اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں کس نے صلوات کی زحمت نہیں کی۔ ایک ہی پڑھیں سارے مل کے بآواز بلند صلوات۔ عظیم الشان مجلس اعضاء اور عظیم الشان پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے، اور میرے بعد ایک سلسلہ ذاکرین کا اور خطبہ کا جاری و ساری رہے گا۔ ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، اگر مناسب خیال فرمائیں تو جو فرش اعضاء پہ موجود ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ یہ جو ممبر کے بالکل سامنے جو خلا ہوتا ہے یہ ذاکر کے ذہن پہ پڑ جاتا ہے۔ آ جائیں، میں آپ کا اپنا مگر التماس ہی کیا میں نے، تھوڑا سا اس طرف آ جائیں ثاقب آپ بھی، آ جائیں بیٹا، بہت شکریہ۔ مزید کوشش کریں یار، جنہوں نے بزرگ جہاں تشریف فرمائے وہ وہیں پہ بیٹھے، نوجوان تھوڑا سا کوشش کریں یہ ممبر کے آگے آیا کریں۔ 8ویں معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین کے درمیان بیٹھا کرو، توجہ ہے، معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین کے درمیان بیٹھا کرو، مجلس حسین میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم گنبد حسین کے نیچے بیٹھے ہو۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود صلوات۔ دعا ہے اللہ کی دعا لوں آپ سب کا اس عزت والی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ بانیان کا احترام پیر سید مکرم نقوی، سید حسین حیدر نقوی، سید عمار نقوی، سید ہادی نقوی اور اس نقوی خاندان کے دیگر احباب پیر سید جواد حسین کاظمی صاحب کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص تجمل نقوی صاحب، اجمل نقوی صاحب کے میرے اللہ درجات میں اضافہ فرمائے۔ ملت شریعہ کا نوجوان سرمایہ جناب قمی صاحب تشریف فرما ہے، محمد عباس قمی صاحب کے میرے اللہ درجات میں اضافہ فرما، اور ہزار دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث حجت دورہ ولی العصر کے ظہور میں کاجیل فرما۔ جو اس بارگاہ میں اس دہلیز پہ آتا ہے دامن میں کوئی نہ کوئی حاجت حسرت خواہش لے کے آتا ہے، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے مولا عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ہر عزادار کی حاجات کو پورا فرما۔ صلوات اس اطمینان اور یقین سے پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اللہم ایک ہی صلوات ایسی حوصلہ افزا پڑھیں کہ مجھے اپنے ہی مصرے کچھ یاد آ جائے۔ پہلی بات آپ کے حوالے، اس کے بعد فیصلہ کہ اپنے وقت کے اندر کس وادی میں سفر کرنا ہے۔ جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جتنے بزرگوں نے تائید کی ہے ان کا شکریہ۔ میں فکرہ دہرا کے کہتا ہوں، چند بندوں نے صرف نظر کیا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ چلیں لفظ ایک اور کہتا ہوں، اور جو میرے اسلوب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بات جو سیدہ کی دہلیز سے مجھے خیرات ملتی ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، چرائی ہوئی بات مجھے نہیں آتی۔ واللہ خیر الرازقین کی سلطنت اعلیٰ کے ناظم اعلیٰ کو علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے گلان صاحب شکریہ۔ چلیں ایک لفظ اور کہتا ہوں جی، واللہ خیر الرازقین کی سلطنت اعلیٰ کے ناظم اعلیٰ کو علی کہتے ہیں، جس کی تقریر اور جس کی تحریر، چلیں لفظ اضافت کے ساتھ کہتا ہوں،
بدل کے کہتا ہوں، جس کی تحریر اور جس کی شمشیر دشمن پہ ایک جیسا وار کرے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، جس کے دل تک میری بات پہنچی ہاتھ بلند کرو، بولو علی۔ جس کی تحریر اور جس کی شمشیر دشمن پہ ایک جیسا وار کرے اسے علی کہتے ہیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں جی۔ ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں، تھوڑی سی کو کم کریں گے آپ۔ ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں، حیات جاویدانی ڈھونڈتا ہوں۔ ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں۔ ذاکری کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ مدارج ہیں۔ پہلے مصرے پہ میں کرتا جو مناسب نہیں ہے، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، جتنا آپ تیار نظر آئیں گے اتنے ہی مصرے آپ کے حوالے کروں گا۔ ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں، حیات جاویدانی ڈھونڈتا ہوں، میں محفل میں علی کا نام لے کر منافق و آسانی ڈھونڈتا ہوں۔ جس کا اٹھائے ہاتھ، جس کا کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ بہت شکریہ جتنے بزرگ بولے، ابھی کے بولو علی۔ میں محفل میں علی کا نام لے کر منافق بآسانی ڈھونڈتا ہوں۔ رب اکبر کی قسم، یہ برسر ممبر، یہ ممبر حلف کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ذاکری حدود و قیود کے ساتھ کرنے کا عادی ہوں۔ میں بزرگوں سے دعا لے کے، نوجوانوں سے داد لینے کے لیے ممبر پہ آتا ہوں، بزرگوں کو سبق سناتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ اتنا لفظ، اتنا اچھا معیار آپ نے میرے سامنے نہ رکھا ہوتا، یہ 4 مصرے بالکل رب کعبہ کی قسم میں پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ باپ جانے آپ کا یہ پنڈال جانے، کمی صاحب سے لے کے آخری بندے تک بات یہاں تک پہنچے تو پھر بولنا ہے کافیہ ثاقب، سنا ہو تو نہیں بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں، حیات جاویدانی ڈھونڈتا ہوں، میں محفل میں علی کا نام لے کر منافق با آسانی ڈھونڈتا ہوں، اور جہاں حق بے تحاشا دیکھتا ہوں وہاں باطل کا لاشا دیکھتا ہوں۔ جہاں حق بے تحاشا دیکھتا ہوں، جن کے چہرے متبسم ہو چکے ہیں ان کے لیے چوتھا مصرع آپ کی نظر کر رہے ہیں آقا وقار۔ ہمیشہ حق بیانی ڈھونڈتا ہوں، حیات جاویدانی ڈھونڈتا ہوں، میں محفل میں علی کا نام لے کر منافق با آسانی ڈھونڈتا ہوں۔ اگر آپ نے کسوٹی کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا، یہ فکر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ، میں نے کہا جہاں حق بے تحاشا دیکھتا ہوں وہاں باطل کا لاشا دیکھتا ہوں، موالی ہوں علی کا نام لے کر منافق کا تماشا دیکھتا ہوں۔ حیدری کون کون سے لوگ، کون کون سے چہرے، پڑھنے والے، سننے والے، لکھنے والے، جناب اخلاق جعفری صاحب، وسیم گیلانی صاحب۔ چلیں ایک منقبت پڑھنے کا میرا ارادہ، آج کل میری بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، پیر صاحب بالخصوص دعا کے لیے۔ دیوی روپ کماری صاحبہ نے، ان کا مطلع ہے اس زمین پہ میں نے منقبت کہی۔ وہ فرماتی ہیں یوں گرے کعبہ میں بت شیر خدا کے سامنے، یوں گرے کعبہ میں بت شیر خدا کے سامنے، جس طرح سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے۔ یوں گرے کعبہ میں بت شیر خدا کے سامنے، جس طرح سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے۔ کسی بڑے شاعر کی زمین پہ تب آزمائی کرنا، یہ سخنور جانتے ہیں کہ مشکل کام ہے۔ اس زمین پہ میں نے منقبت کہی ہے، اس جہاں میں جو جھکا آل ابا کے سامنے، سرخرو وہ حشر میں ہوگا خدا کے سامنے۔ بڑے تحمل سے، بڑے حوصلے سے، بڑے توقف سے میں نے مطلب آپ کی نظر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں، اب آپ نہ بولتے تو میں 4 مصرے پھر نہ پڑھتا، بندوں کو محسوس نہ ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ آئے ہیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم میں انہیں نہیں جانتا، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کمل کے نام سے پہلے کلی لکھنا ضروری ہے، کمل کے نام سے پہلے کلی لکھنا ضروری ہے۔ بندہ اردو سمجھتا ہو، ماں کی آواز سے علی علی سنتا ہو یا حسین کی صدائیں دیتا ہو، آپ جانے آپ کا پنڈال جانے چوتھا مصرع سن کے اور ڈائجسٹ کر دے، میں قلم ہی توڑ کے چھوڑ جاؤں گا۔ کمل کے نام سے پہلے کلی لکھنا ضروری ہے، رخ نور ولایت پہ ولی لکھنا ضروری ہے۔ کفن نقش کفن پہ جب بھی تحریر کفن لکھنا تو اس تحریر میں نعت علی لکھنا ضروری ہے۔ یوں گرے کعبہ میں بت شیر خدا کے سامنے، جس طرح سجدہ کرے بندہ
خدا کے سامنے، دو کافی آئے ہیں، ابا کے سامنے، کے سامنے ردیف ہے اسی طرح آتا ہے، خدا کے سامنے، ابا اور خدا دو کافی آئے ہیں۔ میں اسی کو مانتا ہوں دو جہاں کا آسرا، کسے؟ ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، میں اسی کو مانتا ہوں دو جہاں کا آسرا، مرض فطرت کچھ نہ ہو جس کی عطا کے ساتھ۔ چلے 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 چلے، جن بندوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ نہ بولے۔ میں ایک ہی حسرت، ایک ہی توقع، ضد کا عادی نہیں ہوں جھگڑے سے، مجمع سے جھگڑا کر نہیں سکتا، چونکہ جو سیدہ کی دعا سے خلق ہوئے ان سے جھگڑا کرنا آتا ہی نہیں مجھے۔ میں محنت کا قائل ہوں، ابا کے سامنے، عطا کے سامنے، خدا کے سامنے، میں اسی کو مانتا ہوں دو جہاں کا آسرا، مرض فطرت کچھ نہ ہو جس کی عطا کے سامنے۔ میں نے کہا مجھے مجمع سے ایک ہی توقع ہوتی ہے، ایک ہی امید ہوتی ہے، اگر بات یہاں تک پہنچے تو سر نہیں ہلانا، ہاتھ اور زبان سے تائید کرنی ہے، مشروط ہے اگر بات یہاں تک پہنچے۔ تین کافیاں ہیں، چوتھا بلا توقف شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، عطا کے سامنے، اس کو جچتا ہے فقط ہونا علمدار حسین، خود وفا سجدہ کرے جس کی وفا کے۔ کیا کہنے اس کو جچتا ہے فقط ہونا علمدار حسین، خود وفا سجدہ کرے جس کی وفا کے۔ کافی آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہے، ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، عطا کے سامنے، وفا کے سامنے۔ کمی صاحب آپ کے ساتھ ہی میں پورے مجمع کے مصرع یہ نظر کر رہا ہوں، خاک شفا پہ سجدے کا حاصل نہیں جنت ملے۔ خوبصورت شعر پہ اگر مجمع خاموش ہو جائے گا میرا اندر دکھ جائے گا۔ خاک شفا پہ سجدے کا حاصل نہیں جنت ملے، جنت کی بات کیوں کروں میں کربلا کے سامنے۔ خاک شفا پہ سجدے کا حاصل نہیں جنت ملے، جنت کی بات کیوں کروں میں کربلا کے سامنے۔ شعر وہ پڑھوں جو تاریخ سے اتنا سبھی آشنا ہے، وہ اعلیٰ وقار کا کافی سنے اور خاموش ہو جائے، میرا عقیدہ گوارا نہیں کرتا۔ ابا کے سامنے، عطا کے سامنے، خدا کے سامنے، وفا کے سامنے، کربلا کے سامنے، وکالت سیدہ میں جو ہاتھ اٹھے گا کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لیکن کافی آپ کی نظر کا میں اعلیٰ وقار۔ ابا کے سامنے، عطا کے سامنے، خدا کے سامنے، وفا کے سامنے، کربلا کے سامنے۔ کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، منبع کیا ہے؟ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کوئی ضد نہیں، کوئی تکابر نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی درایت نہیں، کوئی آیت نہیں، سیدھا شعر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، وفا کے سامنے، کربلا کے سامنے، لوح دل پہ تحریر کرنے کے لیے کافی ہے یہ شعر۔ میں کہہ رہا ہوں کس طرح مانوں اسے میں جانشین مصطفیٰ، منبر پہ جو بیٹھا رہا تھا فاطمہ کے، منبر پہ جو بیٹھا رہا تھا فاطمہ کے سامنے۔ دو شعر میں نے مزید پڑھنے ہیں جس کے لیے محنت کی تھی۔ ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، وفا کے سامنے، کربلا کے سامنے، فاطمہ کے سامنے، اور پل میں کاٹی ہے زباں بنت اسد کے لال نے۔ جعفری صاحب، پل میں کاٹی ہے زباں بنت اسد کے لال نے۔ کس کی کاٹی، کیوں کاٹی، کس لیے کاٹی؟ ایک مسدس میرے سامنے آ گیا، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خندق کا میدان، رسول نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی، شاباش سلامت رہیں، کون ہے جو اس کتے کی، کوئی تفصیل نہیں، کوئی تشریح نہیں، علی میدان میں آئے۔ کیسے آئے آپ سب جانتے ہیں۔ عمر بن عبد الود اپنی سواری پہ موجود تھا۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جتنے اداس چہرے بیٹھے ہیں ان کے لیے 6 مصرے میں نے پڑھنے ہیں۔ جو مسکرا رہے ہیں ان کی مسکراہٹیں آل محمد کی خوشیوں کے صدقے سلامت رہیں۔ آخری بندے تک دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے خوبصورت چہرے میرے سامنے، پیر نوبہار شاہ جی، دیگر جتنے بھی لاہور کے جید جو میرے قابل احترام ہیں، سارے تشریف فرمائے۔ اب یہ مصرع بالخصوص آپ سمیت مجمع کی نظر کر رہا ہوں آپ کے وسیلے سے۔ میں نے کہا جی عمر بن عبد الود کے سامنے علی آئے نا، خندق اگر پڑھتا تو پھر میں تفصیل کرتا، لیکن میں نے یہ 6 مصرے پڑھنے ہیں۔ علی سے فرمان لگا واپس چلا جا۔ علی فرماتے ہیں علی کبھی جانے کے لیے نہیں آتا۔ رجس پڑھا جاتا ہے، اس نے کہا جی، علی سے کہنے لگا اپنا تعارف کراؤ۔ علامہ اقبال کا مصرع ذہن میں رہے، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں اپنے معیار پہ، اپنے اوج پہ، اپنے نہج پہ آ کے مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور مصرا سنیے گا پھر فیصلہ کیجیے گا کتنا بولنا چاہیے. کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، نوکر سمجھو ماتمیوں کا، سادات کا، لیکن یہ یاد رکھنا آل محمد کی بارگاہ میں بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عمر بن عبد وقت علی سے کہتا اپنا تعارف پیش کر. علی مسکرا کے فرماتے اللہ سے نشان مجھ کو ملاتے گئے الہی، اللہ سے نشان مجھ کو ملاتے گئے الہی، اللہ سے نشان مجھ کو ملاتے گئے الہی. حاصل ہے محمد کی مجھے پشت پناہی، مومن کا محافظ ہوں میں باطل کی تباہی. وہ میں ہوں جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان کے کہا نعرہ حیدری، وہ میں ہوں جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. علی فرماتے ہیں میں آج تلک جنگ سے منہ نہیں موڑا، میں آج تلک جنگ سے منہ نہیں موڑا، اور دشمن احمد کبھی زندہ نہیں. اب آپ کے سامنے میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کافیہ جو 2 شعر پڑھنے کے لیے میں نے منقبت شروع کی تھی. ابا کے سامنے، خدا کے سامنے، کربلا کے سامنے، وفا کے سامنے. آپ تو مجمع میں اداس نظر نہیں آتے، کافیہ سنیے گا. فاطمہ کے سامنے پل میں کاٹی ہے زباں بنت اسد کے لال نے، جو کوئی بھونکا ہے جب بھی مصطفیٰ کے کلندری گدیری نوری نورانی شہاردہ معصومین پینتن پاک 12 امام 14 معصوم سلامت. 2 لاکھ نعرہ حیدری. لے جی بندے یا علی ڈھیلا کہیں تو آگے بکار ممبر اس طرح نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اس طرح کا نعرہ کبھی وصول ہی نہیں کیا. ناراض نہیں ہونا، میں کوشش کرتا ہوں، پھر محنت کرتا ہوں. انسانیت کا راج ہے نعرہ حیدری، انسانیت کا راج ہے نعرہ حیدری، اور مقصد معراج ہے نعرہ حیدری. دکھ درد کا علاج ہے نعرہ حیدری، قدرت کا ہم مزاج ہے نعرہ حیدری. 4 مصری آپ سنیے، 5واں سیٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انسانیت کا راج ہے نعرہ حیدری، اور مقصد معراج ہے نعرہ حیدری. قدرت کا ہم مزاج ہے نعرہ حیدری، دکھ درد کا علاج ہے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری جو سبھی کو پسند ہے، قرآن اس کے ایک ہی نقطے میں بند. آخری شعر سخنوروں کے حوالے کر کے آگا وقار دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کر کے زحمت تمام کر رہا ہے. ابا کے سامنے، عطا کے سامنے، خدا کے سامنے، وفا کے سامنے، کربلا کے سامنے. 16 رجب ہے حیدر کرار کے منہ میں زبان مصطفیٰ کے سامنے. ذہن رہے حیدر کرار کے منہ میں زبان مصطفیٰ. 16 رجب ہے، خانہ خدا ہے، ایک طرف فاطمہ بنت اسد ہے، رسول کے ہاتھوں پہ علی ہے. حیدر کرار کے منہ میں زبان مصطفیٰ. جو بندہ نہیں بولا اس کے عقیدے پہ مجھے اطمینان نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں حیدر کرار کے منہ میں زبان مصطفیٰ. انتہا حیران ہے اس ابتدا کے ساتھ. مل کے بولو حیدری. حیدری بر کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، بر کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے. کتنے بارود ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. ایمان نعرہ حیدری. حد ہو گئی.